بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. سورہ زمر کی آیت نمبر 52. اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اس آیت میں بھی اسی بات کو دہرایا گیا ہے جو اس سے پہلے مختلف انداز سے بیان کی گئی ہے کہ دنیا میں جو کچھ انسان کو میسر آتا ہے، اچھائی یعنی تنگی اور خوشحالی، دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس کے لیے سامان آزمائش ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اچھے اور برے حالات میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کر رہے ہیں. یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بیان کر دی. یہاں بھی یہ بات بتائی کہ کسی کے کو رزق کی فراوانی سے حاصل ہونا، یعنی جس میں کشادگی ہونا یا رزق میں کسی قسم کی تنگی اور محدودیت کا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے مصالح کی بنیاد پر ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت کی بنیاد پر ہے. اس تقسیم کا جو مدار ہے وہ آدمی کی اہلیت و قابلیت پر بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے محبوب یا مقبوض ہونے پر اس کا انحصار ہے، بلکہ یہ تو سامان آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو کس ذریعے سے اور کس طرح آزمانا چاہتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار اور ساتھ ہی ساتھ اس کی حکمت کا معاملہ بھی ہے. اور یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ بہرحال انسان ان حکمتوں سے اس طرح پہچاننے یا اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اسے اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس راستے پر آگے چلنا چاہیے کہ جو کامیابی کا یعنی اللہ کی آزمائشوں میں کی طرف سے جاری آزمائشوں میں کامیاب ہونے کا طریقہ اور راستہ ہے کہ اللہ کی رضا پر وہ راضی رہے. تو یہاں جو لوگوں کا بعض لوگوں کا خیال ہے اور مشرکین مکہ جو اس موقع پر خاص طور پر یہ بات کہہ رہے تھے، کہتے تھے کہ دیکھو ایک طرف یہ اہل ایمان ہے جو اللہ پر ایمان کی بات کرتے ہیں اور اللہ کے کام پر لگے ہوئے ہیں، دوسری طرف ہمیں دیکھو اور ہمارے مزے دیکھو اور ہمارے اختیار و اقتدار کو دیکھو اور ہماری تجارتیں دیکھو اور ہمارے معاملات دیکھو. اللہ ہم سے راضی ہے کہ ان سے راضی ہے؟ اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے کہ جو کچھ انہیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھا تھا کہ یہ ان کے لیے اللہ کے پسندیدہ ہونے کا ایک گویا کہیے کہ سند ہے. تو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ ایسا نہیں ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. یہ بات پیچھے بیان ہوئی کہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ سب کیا ہے، یہ تو سامان آزمائش ہے. تو بتا دیا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اس بات پر یعنی اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، یہ قاعدہ اور قانون ہے جو اسے یہاں بیان کر رہا ہے وہ کہ یہ سب کچھ ہمارے آزمائش ہے، اس کی مرضی ہے کہ اس نظام کو کس طرح چلائے. تو اس بات پر کون یقین رکھتا ہے؟ ایمان والے. ایمان والے اس دنیا کی حقیقت کو بھی جانتے اور پہچانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش کے جو معاملات ہیں اس کو بھی وہ جانتے ہیں کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہاں امتحان ہو رہا ہے اور اس امتحان میں پورا اترنا یہ ان کے پیش نظر ہوتا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے نبی کہہ دو، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دو، یعنی یہاں براہ راست طرح خطاب ہے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے. یہ انداز جو یا عبادی الذین یا عبادی کہہ کر جو مخاطب کیا گیا ہے، یا عبادی الذین یہاں پر اسرفوا علی انفسہم کو مخاطب کیا، یہ انداز پیچھے بھی ہمارے سامنے آ چکا تھا، اس پر ہم بات کر چکے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں میرے بندوں کہہ کے مخاطب کریں، بلکہ بات یہ ہے کہ میرے بندوں سے ہی کہہ دو. یعنی براہ راست پھر اللہ تعالیٰ خود مخاطب ہو گئے کہ اے میرے بندو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات ان تک منتقل کی جا رہی ہے. اس لیے پورا قرآن ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ سب لوگ اللہ ہی، سارے انسان اللہ کے بندے ہیں اور خود نبی بھی اللہ کے بندے ہی ہیں. اور ہم یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے. دوسری بات جو یہاں پر اصل سامنے مضمون جو ہے وہ یہ کہ الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنے بندوں میں سے ان کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں. کہا کہ اے نبی کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے. تو یہ بات جو اس مقام پر ہمارے سامنے لائی گئی ہے، بتائی گئی ہے، اس کے اولین مخاطب تو وہی لوگ تھے جو جن کے سامنے آیت نازل ہوئی ہے، اور خصوصیت سے ان لوگوں کا معاملہ سامنے آتا ہے کہ جاہلیت کی زندگی، یعنی اسلام سے پہلے کی زندگی کیا ہے؟ جاہلیت کی زندگی ہے، کہ اس زندگی کے اندر ان سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہو چکے تھے، یعنی بڑے بڑے گناہوں سے کا ارتکاب وہ کر چکے تھے. تو اب ان بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کے بعد یہ بات ان کی یہ فکر دامنگیر تھی کہ آیا اب یہ گناہ معاف بھی ہو سکیں گے کہ نہیں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام قبول کر لینا جو ہے وہ خود سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. تو ایک طرف ہی بات بتائی گئی. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ سے اتنی بات کہتے ہیں کہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، یعنی اسراف کیا ہے. اسراف کیا ہے؟ حد سے گزر جانا، اپنی حدوں سے تجاوز کرنا. حد کیا ہے انسان کی؟ کہ اللہ کی بندگی اختیار کرے اور جو حدود اللہ نے متعین کر دی ہیں ان حدود سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرے. جب بھی انسان گناہ کرتا ہے تو گویا کہ یہ کہ اس حد کو توڑ دیتا ہے جو اللہ نے قائم کر رکھی ہے. تو اس لیے کہا کہ اسراف کیا اس نے، یعنی اس نے جو اپنی بندگی کی حد کو توڑ کر خود مختاری کی حد کے اندر چلا گیا، اپنی مرضی کی، اپنی نفس کی مرضی پر چلا. تو غرض یہ کہ گناہ کی بات ہو رہی ہے تو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، یعنی ظلم کیا، یعنی گناہ بھی اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے ان سے کہ انہوں نے وہ اپنی لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اگر تم اس سے معافی مانگو گے، اگر توبہ کرو گے، اگر اپنی اصلاح کر لو گے تو اللہ معاف فرما دے گا. یہ بات اگلی آیت کے اندر آ رہی ہے. یہاں یہ تو بات ظاہر پورا سلسلہ بیان ہے، صرف اس ایک آیت کو دیکھ کر تو نہیں کہا جا سکتا کہ بس اللہ ایسے ہی معاف کر دے گا. یعنی پہلی بات یہ کہ یہ صرف اہل ایمان کی بات نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کی بات ہے. سب انسانوں کے لیے یہ راستہ کھلا ہوا ہے اور اس کے اپنے تقاضے. تو آگے کہا ہے کہ وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ اپنے رب کی طرف پلٹو اور توبہ کرو اور فرمانبرداری اختیار کرو. تو غرض یہ کہ پہلی بات کیا اس میں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یعنی یہ راستہ کھلا ہوا ہے تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ نے واپس پلٹنے کا راستہ کھول رکھا ہے اور یہی انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ راستہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے کہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر کے وہ اپنے پچھلے سابقہ معاملات سے جو ہے دستبردار ہو سکتے ہیں، اس کی معافی اللہ سے کرا سکتے ہیں. توبہ کر کے وہ جو ہے اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اگر یہ نہ ہوتا تو انسان کے لیے پھر اس مایوسی کے اندر اور مزید گناہ کی دلدل میں پھنس جانے کے سوا کوئی راستہ نہ ہوتا. تو یہ بات بتا دی گئی کہ مایوسی اس لیے کا کفر ہے کہ مایوسی کا کوئی امکان نہیں ہے، معاملہ نہیں. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا جائے. شرط یہ ہے کہ انسان وہ راستہ اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے رکھا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. جب یہ بات جمیعا کی ہمارے سامنے آ رہی ہے، یغفر الذنوب جمیعا، تو پھر اس کے بعد کوئی بات نہیں رہ جاتی کہ انسان یہ سوچے کہ فلاں گناہ فلاں گناہ فلاں گناہ. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے. تو یہ معاملہ جو ہے انسان کے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے یہ رحمت ہے اور اس کے لیے جو ہوا کہ یہ خوشخبری ہے کہ وہ اگر اللہ کی طرف پلٹے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. اچھا، یہاں پر ایک بات اور ہی سامنے رہے کہ عام طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، یعنی ان دونوں کی جو الگ حصے ہیں، جو دو الگ چیزیں ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، یعنی اللہ کا حق تلف کرنا یعنی وہ گناہ کرنا، یا بندوں کے حقوق تلف کرنا یہ گناہ کرنا. تو یہاں پر پہلی بات تو ہمارے سامنے یہ رہنی چاہیے کہ اصل تو حق اللہ ہی کا ہے، بندوں کا ذاتی حق کچھ بھی نہیں ہے. اللہ ہی نے ان کے حق مقرر کیے ہیں، اللہ نے ان کے حق مقرر کیے ہیں. یعنی والدین کا حق اللہ نے مقرر کیا ہے، پڑوسی کا حق اللہ نے مقرر کیا ہے، یعنی قریبی ساتھی کا حق اللہ نے، یعنی سب کے حقوق کس نے مقرر کیے؟ اللہ نے مقرر کیے. لہذا جب کوئی کسی کی حق تلفی کرتا ہے، یعنی بندوں کے حقوق میں جو ہے ان کو اختلاف کرتا ہے اور اس کے اندر کوئی اسراف کرتا ہے، معاملات کو بگاڑتا ہے، تو وہ سب سے پہلے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے اللہ کے سامنے جو گناہ گار ہو رہا ہے. یعنی پہلا گناہ اس کا یہ ہے. باقی جو فرد کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے اور اس کی حق تلفی ہوئی ہے، وہ اس کے بعد کا معاملہ ہے. یعنی پہلا معاملہ تو یہ ہے.
تو یہی اصل معاملہ بھی ہے، یہی اصل معاملہ بھی ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز آتی ہے سامنے کہ حقوق العباد تو معاف نہیں ہوں گے، تو حقوق العباد کے معافی کی بات اس اعتبار سے ہے کہ اگر جیسے کہا جائے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے اختیار میں ساری چیزیں، شرط یہ کہ انسان اس راستے کو اختیار کرے، یعنی جو آگے بات آئے گی ہمارے سامنے توبہ کی بات ہے، تو توبہ اور اصلاح کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب توبہ کرتا ہے اور پلٹتا ہے تو ظاہر ہے اپنے پچھلے فعل پر نادم ہوتا ہے، جو کچھ اس نے کیا ہے، بندوں کے حوالے سے بات اگر آئے گی تو جو کچھ اس نے جو جرم کیا ہے، جو زیادتی کی ہے، اس پر ندامت ہے، تو ایک طرف اللہ سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے، دوسری طرف ان بندوں کے ساتھ جو اس کے جیسے ہیں افراد ہیں ان سے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، یعنی اب کہیے کہ ندامت اور اصلاح دونوں چیزیں، جب ندامت ہے تو اللہ کے سامنے بھی ہے اور جس کے ساتھ ظلم کیا زیادتی کی اس کے سامنے بھی ہے، یعنی اس کے سامنے جو آدمی، تو پھر وہاں بھی گویا کہ یہ اپنے معاملے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا کہ جو بگاڑ پیدا کر چکا اس بگاڑ کو ٹھیک کرنا، یعنی ایک تو معاملہ یہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ اب اس کا اگر جو بھی مداوع ہو سکتا ہو، جو زیادتی ہوئی ہے تو مداوع کرنے کی بات ہے کہ مداوع کرے گا، اصلاح کے اندر وہ بات آ جائے گی۔ اسی میں یہ بات یہ بھی ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ مداوع کی صورت ہی معاملی نہ رہی ہو، یعنی جیسے والدین ہیں اگر موجود اللہ کے پاس چلے گئے، یا کوئی اور شخص ہے اب دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، جاتی ہوئی تب کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اب ہمارے پاس مداوع کی صورت اگر نہیں ہے تو اللہ ہی کی طرف رجوع کریں گے، اللہ ہی کی طرف رجوع کریں گے، اس کے حق میں بے شک دعائے مغفرت بھی کریں گے اور اللہ ہی سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے اس مسئلے کو حل کرے، اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہوا کہیے کہ اپنے ذمے وہ معاملات لے کر اور ہماری گلو خلاصی کرا دے کہ جو اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے نتیجے میں ہم پر عائد ہوتی ہے۔ تو یقیناً جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے گا اور کرنا چاہتا ہوگا، ٹھیک کرنا چاہتا ہوگا، اصلاح کرنا چاہتا ہوگا، کر نہیں پا رہا ہوگا، یا وہ چیزیں موجود نہیں ہیں، وہ حالات موجود نہیں ہیں کیا جو ہے اس کا مداوع کیا جا سکے، تو یہ سارے معاملات ایسے ہی ہیں کہ اس صورت میں وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، پہلے بھی اور اب بھی۔ پہلے بھی معاملہ یہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا تو پہلا معاملہ ہے، مرحلہ ہے، لیکن اب دوسری بات جو بندوں کے ساتھ معاملات کرنے کی تھی اگر وہ ممکن نہ رہی تو پھر اب اس معاملے میں بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرے گا، اور یہ اعتماد رکھے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا کہ اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، تو یقیناً اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ شرط یہی ہے کہ انسان توبہ اس طرح کرے جس طرح سے توبہ کا حق ہے، جیسے مطلوب ہے، تو یہ بات بتا دی گئی ہے انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو اسی کی بات کہ کیسے کیا کام کرنا ہے تو اگلی آیت نے بتایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، فرمایا پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ اب یہ خوشخبری سنا کر رحمت کی یہ گویا کہیے کہ یہ پیغام دے کر اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کیسے تم اس کے مستحق بنو گے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور مطیع بن جاؤ اس کے، من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تم کو مدد نہ مل سکے۔ یعنی یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دی، انابت کی بات کہ اللہ کی طرف پلٹنا، یہی توبہ کی روح ہے۔ توبہ کا معاملہ کیا ہے؟ پلٹنا۔ تو پلٹنا کیا ہے؟ معصیت سے اطاعت کی طرف پلٹنا۔ جیسے جو لوگ جن کی پہلے مرحلے میں جن لوگوں کی بات ہو رہی تھی وہ تو وہی لوگ تھے کہ جو کفر سے ایمان کی طرف آئے ہیں، تو کفر سے ایمان کی طرف پلٹ آئے، ظلم سے وہ کہیے کہ اب وہ باز آ گئے، اب وہ نیکی کی طرف پلٹ آئے، اب وہ جو ہے وہ کہیے کہ اصلاح احوال کی طرف پلٹ آئے۔ تو اس اعتبار سے بتایا جا رہا ہے کہ واپس پلٹ کر اللہ کی طرف آ گئے، تو یہ انابت کی بات ہے کہ گناہ سے گاران زندگی سے اب تائب ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف نیکی کی زندگی اختیار کر کے آ گئے۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، تو وَأَسْلِمُوا لَهُ یہی ہے، یعنی مطیع بن گئے، یعنی اصلاح کر لی اپنی، جو نافرمانی ہو رہی تھی اسے ترک کر کے اب فرما برداری اختیار کر لی ہے۔ تو یہ بات اس کے اندر ہمارے سامنے رکھی گئی ہے۔ تو یہ شرط ہے دونوں چیزیں جو بتائی کہ شرائط یہ ہے کہ آدمی اللہ کی طرف پلٹے اور اللہ کی فرما برداری اختیار کرے۔ اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو گویا اس نے اللہ کی اس پیشکش سے فائدہ اٹھانا نہ چاہا۔ اگر وہ یہ کام نہیں کرتا، یعنی پیشکش ہے تو پیشکش کے لیے کیا ہوتا؟ اس پیشکش کی کچھ شرائط ہیں، تو شرائط یہی ہیں جو ہمارے سامنے رکھ دی گئی کہ اللہ کی طرف پلٹنا، یعنی معصیت سے اطاعت کی طرف پلٹنا، کفر سے ایمان کی طرف پلٹنا، یعنی عصیان سے اطاعت کی طرف آنا، نافرمانی سے فرما برداری کی طرف آنا۔ تو یہ بات اس کے اندر دونوں چیزیں ہمارے سامنے رکھ دی کہ مطیع بن جاؤ اس کے، اور پھر یہ کہ مہلت تھوڑی ہے، یہ اس کا انتظار مت کرو، یعنی توبہ کو
گناہ کی یعنی توبہ کی امید پر گناہ کرنا اور زندگی کی امید پر توبہ کو ملتوی کرنا، یعنی یہ انسان کی حماقت کا معاملہ ہے، انسان کی گویا کہیے کہ بربادی کا معاملہ ہے۔ تو اس نے کیا کہہ رہا ہے، قبل اس کے من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر تم کہیں سے مدد نہ پا سکو گے، کہیں سے مدد نہیں ملے گی تمہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ انسان کو معلوم نہیں ہے کہ مہلت عمل کب ختم ہونے والی ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ کب آنے والی ہے، لہذا جو موقع ملا ہے اسے غنیمت جانے، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے پلٹ کر آ جائے، اسے ٹالتا نہ رہے۔ تو جو ٹالتا ہے وہ اپنا نقصان خود کرتا ہے، گویا کہ یہ کہ اپنے آپ کو خطرے میں مبتلا کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بیان کی گئی کہ واپس آؤ، پلٹو، اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آ جائے اور پھر تم کہیں سے مدد نہ پا سکو گی۔ یہ سب کچھ اس سے پہلے کا معاملہ ہے۔ اب اس کی صورتیں وہ بھی ہے کہ انسان کی موت واقع ہو جائے اور ظاہر سی بات ہے کہ توبہ کیے بغیر گیا تو عذاب ہی آنا ہے نتیجے میں آگے، یا اللہ کی طرف سے ویسے پکڑ آ جائے دنیا کے اندر، موقع ختم ہو جائے، مہلت ختم ہو جائے، تو جو موقع ہے حاصل اس کو استعمال کرو، اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، یعنی پھر وہی بات دہرائی ہے۔ اور پھر اس سے پہلے ایک بات یہ کہی کہ پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کتاب اللہ کے بہترین پہلو کی پیروی کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے آدمی ان کی تعمیل کرے، جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے ان سے بچے، اور جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا ذکر کیا ہے، ان کی مثالیں دی ہیں اور ان کے قصے بیان کیے ہیں، تو ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے۔ بخلاف اس کے جو شخص حکم سے منہ موڑتا ہے اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان کا ارتکاب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے سامنے عبرت کے سامان رکھے ہیں، قصے بیان کیے ہیں، ان سے کوئی اثر نہیں لیتا ہے، تو گویا وہ بدترین پہلو کو، کتاب اللہ کے بدترین پہلو کو اختیار کرتا ہے۔ اور اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ جس پہلو کو کتاب اللہ بدتر قرار دیتی ہے، یہ بدترین عمل ہے، آدمی اسی کی طرف چلا جاتا ہے، تو یہ اس کے بدتر پہلو کو اختیار کرنا ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ یہ ایسا اچھا ہے، جیسے قرآن مجید کہتا ہے نا، دو عنوان ہمارے سامنے آتے ہیں، ومن احسن ومن اظلم، یعنی دو الگ الگ کردار آتے ہیں، اس سے اچھا کون، ومن احسن، ادھر احسن کی طرف، اور کہا ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون، تو یہ دو الگ الگ کردار ہیں۔ تو اب جو اظلم بننے کی طرف جائے، یعنی جو بتایا کہ یہ کردار کے لوگ، ان اعمال کے لوگ جو ہیں یہ بڑے ظالم ہیں، اور آدمی وہ راستہ اختیار کر لے، اور بتایا جائے کہ ومن احسن، اس سے اب جو اس کردار کے لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ بہتر لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اچھے کام کرنے والے، تو اس راستے کے اس پہلو کی طرف جایا جائے۔ یہ چیزیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پھر یہی بات بھی ہے، اس کتاب کو قبول کر کے انسان جو ہے اپنے لیے ایک بختی کا راستہ کھولتا ہے، اسی کتاب کو کا انکار کر کے تو انسان اپنے لیے بدبختی کا راستہ کھولتا ہے، پھر اسی کتاب کو جو ہے گویا کہیے کہ اپنے مقاصد اور اپنے دنیا پرستی کے لیے استعمال کر کے پھر بدبختی کا راستہ کھولتا ہے، اور اسی کو آخرت کے لیے نیک بختی کا راستہ کھولتا ہے۔ تو اس کے پہلو ہے کہ یہ چیز جو تمہارے آپ سامنے ہے، اب تم اس کے ساتھ رویہ کیا اختیار کرتے ہو، تو یہ ہے اس کے بہترین پہلو پر عمل کرنے کی بات کو جو یہ بتا رہا ہے۔ اور پھر وہی بات کہ اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو جائے، اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اور پھر فرمایا ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، اور پھر وہ کہے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ ہو جائے اور پھر بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا، ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ۔ یہ جو چیز ہے جو بتائی جا رہی ہے اس میں کہ جب مہلت ختم ہو جائے گی اور آدمی پکڑا جائے گا تو اب سوائے حسرت کے اور کیا رہ گیا باقی، موقع تو وہاں سے نکل گیا، جو چانس تھا، جو گویا کہ یہ پیشکش تھی، اس پیشکش کو قبول نہیں کیا، اس کا فائدہ نہیں اٹھایا، اب ہاتھ سے وقت نکل گیا، تو کیا ہاتھ سے نکلی ہوئی چیز کا انسان کے ہاتھ آتی ہے، تو کیا کہا پھر وہ شخص کہے گا ان تقول، یعنی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ تم یہ کہنے لگو، بعد میں کوئی شخص کہے کہ افسوس نفس یا حسرت، آپ نے بارے میں کہے کہ علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ میں نے جو غلطی کی اللہ کے حضور میں، اللہ کی جناب میں تقصیر کرتا رہا، تو اور پھر ساتھ ہی ساتھ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، کہ
کہ بلکہ میں جو ہے وہ تو مسخرہ تھا، یعنی جو ہے میں تو تمسخر کرتا تھا، مذاق اڑانے والوں کے اندر شامل تھا۔ او تقول، یا پھر یہ تین باتیں آئیں گی، تین قول آ رہے ہیں، تو ایک تو یہ آ گیا، دوسرا کیا آیا؟ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، پھر یا کیا کہے، یا یہ کہے کاش، پھر کہے لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں ہی میں سے ہوتا۔ یعنی اب یہاں پر معاملہ کیا کیا گیا؟ پہلے تو یہ کہا حسرت پیشکش تھی، آئی تھی، صاحب نے فائدہ نہیں اٹھایا، اب کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ہدایت دے دیتا تو میں بھی نیکی کی اختیار کر لیا۔ اب جو ہے تقدیر پر ڈال رہا ہے، اب تقدیر پر ڈال رہا ہے کہ اگر اللہ مجھے او تقول لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی لکنت من المتقین، تو میں بھی متقین میں ہوتا، تو میں بھی تقوی اختیار کرتا۔ کیا مطلب ہوا یہ؟ میں کہیے کہ ادھر ڈال رہا ہے نا، اللہ کی طرف ڈال رہا ہے کہ مجھے ہدایت نہیں ملی، توفیق نہیں ملی مجھے، تو لہذا جو ہے میرا کیا قصور ہوا اس کے اندر؟ تو پہلے یہ کیفیت ہے اس وقت انسان کی، پہلے تو اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہے، احساس ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو معاملہ الٹا ہو گیا، جو کچھ سمجھ رہے تھے کچھ اور ہی نکل آیا، اور اب جو پھر کہتا ہے اور اپنا قصور بھی کیا، بہرحال اللہ نے ہدایت نہیں دی تو کیا کرتے؟ پھر کہے گا او تقول، یا پھر کہے گا او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، پھر کہے گا کہ یہ عذاب دیکھ کر کہے کہ کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں، فاکون من المحسنین، محسنین میں شامل ہو جاؤں۔ تو اب یہ جو بات بتائی تیسری بات میں یہ بس تھوڑے فرق یہ آیا کہ حین تری العذاب، عذاب دیکھنے کے بعد، یہ دونوں چیزیں پہلے میں آ گئی اور یہ عذاب کے بعد آ گئی، کہ جب عذاب دیکھا تو اب کیا کہتا ہے؟ کاش واپس بھیج دیا جائے۔ تو یہ تین قول ہمارے سامنے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ تین باتیں ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ پہلا کیا پہلی بات کیا؟ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، پہلے تو یہ کہتا ہے کہ بڑی مجھ سے تو غلطی ہو گئی، اپنی حسرت یعنی افسوس کرے گا کہ میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا۔ پھر پلٹے گا، پھر ہی کہنے لگے گا او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی متقی ہوتا۔ اور تیسرے موقع پر پھر جب عذاب دیکھ لے گا تو پھر کہے گا حین تری العذاب او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کہ مجھے دوبارہ بھیج دیا جائے اور میں نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو یہ باتیں ہیں جو وہاں پہنچ کر مجرم کرے گا، مجرم کی طرف سے یہ باتیں آئیں گی کہ جب وہ عذاب دیکھے گا، اپنے انجام کو دیکھے گا، اور ظاہر ہے کہ انجام سے پہلے ابھی جب گویا کہیں کہ کھڑا کیا جائے گا حشر کے دن، تو پہلے سے پتہ چل رہا ہوگا کیا کچھ کر کے آیا ہوں، تو پہلی حسرت افسوس کا معاملہ ہوگا اور اس کیفیت کے اندر ہوگا جو مجرمون کے لیے ہوگی، اور بالآخر پھر جب عذاب سے دوچار ہوگا تو یہ پھر واپس پلٹنے کی جو ہے تمنا کرے گا۔ تو یہ اللہ نے بتایا کہ یہ کیفیات ہوں گی وہاں پر۔ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، اس وقت سے جواب ملے گا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، قد جاءتک آیاتی، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی۔ یہ جو باتیں کر رہا ہے اس بات کا جواب بھی ہے یہ، کاش مجھے اللہ نے ہدایت بخشی ہوتی، لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ قد جاءتک آیاتی، کہ میری آیات تیرے پاس آئی تھی، فکذبت بها واستکبرت، یعنی پھر تو نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ انہیں جھٹلایا، انہیں کیا کیا؟ پہلا کام فکذبت، یعنی تکذیب کی ان کی میری آیات کی، واستکبرت، اور پھر جو ہے تکبر کیا، استکبار کیا، خاطر میں نہیں لایا، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھا، تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور کافروں میں سے تھا، نہیں ماننے والا تھا، انکار کرنے والا تھا۔ تو یہ تیرا اپنا طرز عمل تھا، کتاب تو سب کے پاس آئی تھی، ہدایت سب کے پاس آئی تھی، لیکن کچھ لوگوں نے اس پر کان دھرا اور کیا اور سمجھا اور اختیار کیا، اور تو نے تکبر کیا، تو نے سننے کی تہمت بھی گوارا نہیں کی اور اس طرف التفات ہی نہیں کیا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے، کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سوالی انداز میں ہم سے پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں پہلی بات تو یہی کہ جو آج جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں وہ باتیں کہہ رہے ہیں جو اللہ نے نہیں کہی ہیں،
یا اللہ کے ذمہ ڈال کر کہتے ہیں یا ویسے ہی کہہ دیتے ہیں، یعنی گویا کہیے کہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ نے کتاب بھیجی ہے مانتے نہیں، اللہ نے رسول بھیجا ہے مانتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا معاملہ کیا ہوگا، قیامت کے روز تم دیکھو گے وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے کالے ہوں گے، ان کے چہرے جو ہے روسیائی ان پر چھائی ہوئی ہوگی. تو یہ اس دن کے عذاب کی کیفیت کا ایک کہیے کہ منظر ہوگا کہ جو کچھ ان پر بیتے گی اور جو کچھ آگے بیتنے جا رہی ہوگی اس کا نتیجہ کیا ہے کہ چہرے جو ہے اس دن سیاہ ہو رہے ہوں گے، کالے پڑے ہوئے ہوں گے اس کیفیت سے. اس کے نتیجے کہتے ہیں نا شادمانی اور تر و تازگی اور نور برس رہا ہے، یہ آدمی کہتا ہے انسان کی کیفیت بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو اب جو مایوسی اور حسرات اور جو انجام سامنے آنے والا ہے اس کا نتیجہ اس انداز سے سامنے آ رہا ہے، مسودہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا متکبروں کے لیے جہنم میں کافی جگہ نہیں ہے؟ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، جو آج بڑے بن رہے ہیں، بڑا تکبر کرتے ہیں، انسانوں کو گویا کہیے کہ خاطری میں نہیں لاتے ہیں، اللہ کی باتوں کو اللہ کے احکامات کو خاطری میں نہیں لاتے ہیں. یعنی تکبر کیا ہے؟ دوسروں کو حقیر سمجھنا اور حق کو جھٹلانا، دونوں طرز عمل ان کے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ وقت آنے والا ہے، پتہ چل جائے گا. تو گویا یہ انداز ہے. وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. فرمایا اس کے برعکس، یعنی جو ان کا معاملہ بتا دیا کہ تکبر کرنے والے جہنم میں ہوں گے، اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا ہے ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا. ان کو نہ کوئی گزر پہنچے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی یہ تو ان کا معاملہ ہے. اب جن لوگوں کو حقیر سمجھ رہے تھے، تکبر کی بات تھی نا، یہ تکبر کرنے والا دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے، تو جنہیں حقیر سمجھ رہا تھا اور ان لوگوں نے تقویٰ اختیار کیا تھا، اللہ کے راستے پر چلے تھے، تو اللہ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، تو اللہ رب العالمین جو ہے ان کے اسباب کامیابی کی بنیاد پر ان متقین کو جنہوں نے تقویٰ اختیار کی اللہ ان کو نجات دے گا. اور جو ہے لا یمسہم السوء، ان کو کوئی گزر نہ پہنچے گا، کوئی تکلیف ان کو نہیں ہوگی. ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. ظاہر ہے کہ اب اس دن جو ہے سارا غم دور ہو چکا ہوگا. اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے. کل شیء وکیل، ہر چیز پر وہی نگہبان ہے. یعنی اس اعتبار سے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان کو چلانے والا، اس سارے نظام کو چلانے والا بھی اللہ ہی تعالیٰ، کائنات کا بنانے والا بھی اور کائنات کا چلانے والا بھی. لہو مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون. پھر وہ توحید کا مضمون ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ جس کی طرف سے ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ اس کی قدرت کا معاملہ کیا ہے، اس کے اختیار کی بات کیا ہے. پہلی بات ہوئی کہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز پر نگہبان ہے، سارا نظام وہی چلا رہا ہے. زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں. یعنی یہ جو کسی اور کو اللہ کا شریک بناتے اور ٹھہراتے ہیں، کس بنیاد پر بناتے ہیں؟ اسی بنیاد پر کہ وہ انہیں کچھ دلا دیں گے، ان کے ذریعے سے انہیں کچھ مل جائے گا. اختیار تو سارا کا سارا اللہ کا ہے، اور اللہ کا یہ اختیار خود اس کے اپنے قبضہ قدرت کے اندر ہے، اور اسی کی طرف لوگوں کو رجوع کرنا چاہیے. وہی کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں ہی تمہیں دوں گا. لیکن اگر کسی اور کی طرف جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے گویا. یعنی یا اللہ کی رحمت سے خود براہ راست اس اعتبار سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کچھ اللہ کے اختیار میں. مقالید السماوات والارض، مقالید کیا ہے یہ؟ اس میں یعنی جو کی جمع ہے کہ خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، آسمان و زمین کے، اور جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات سے وہ خسارے میں رہنے والے ہیں. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے نبی ان سے کہو پھر کیا اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان سے کہیے آپ افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. تو اب یہ جو مطالبہ ہے یہ جہالت پر مبنی ہے، اس لیے ان لوگوں کو جاہل کہہ کر مخاطب کیا گیا، جو اس کتاب کا علم نہیں رکھتے ہیں، حقیقت کو نہیں پہچان رہے. تو ایھا الجاہلون انہیں مخاطب کرے کہا کہ کیا تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی اختیار کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں ان سے یہ بات کہہ دینی چاہیے کہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔ یہاں جو بات کی جا رہی ہے بڑی بات ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی مشرکین کیا کہتے تھے، کہاں اس طرف چلے گئے، آؤ واپس اب ہماری طرف، ہم جو بلا رہے ہیں، جو دعوت دے رہے ہیں اور جو طریقہ ہمارے پاس ہے، تو گویا شرک کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے کی بات کرتے ہیں۔ تو پہلے تو یہی کہا کہ ایھا الجاہلون، کیا جاہلانہ بات ہے، کیا حماقت کی بات ہے کہ جس کے لیے کوئی دعوت نہیں ہے تو مجھے اس کی طرف دعوت دے رہا ہو، اور جس کے لیے دعوت ہے اللہ، میں اس کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، تو بجائے اس کے تم یہ کام کر رہا ہو۔ اب پھر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ شرک کی برائی کتنی بڑی ہے، یعنی کتنا بڑا برا اس کا انجام ہے۔ تو کیا بات کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ وحی کی گئی ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، میری طرف بھی وہی ہے اور مجھ سے پہلے والوں کی طرف بھی جو ہے، تو یعنی کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے، آپ سے کہا گیا کہ تمہاری طرف، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخاطب ہے نا، الیک، کہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے جو انبیاء گزرے ان سب کی طرف کیا وحی بھیجی گئی، کیا بتائی جا رہی بات، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ شرک جو ہے، شرک کرنے اگر کسی نے کیا تو سارا عمل ضائع ہو جائے گا، سارا عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ یعنی شرک جو ہے وہ کسی عمل، صالح عمل کو بھی باقی نہیں رہنے دیتا۔ یعنی جس کی پہلی بات تو یہی ہے کہ عمل صالح کے لیے تو شرط یہی ہے کہ ایمان کی بات ہوتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بات یہ بھی ہے کہ ایک آدمی کوئی بھی عمل کرتا ہے اور وہ نیک عمل اپنی دانش میں کر رہا ہوتا ہے، یا وہ نیک عمل ہی ہوتا ہے، عمل نیک، لیکن اس کے لیے وہ نیکی کیوں نہیں بن سکا، اس لیے کہ وہ شرک کے راستے پر تھا۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو شخص بھی مشرک رہتے ہوئے اپنے نزدیک بہت سے کاموں کو نیک سمجھتے ہوئے کرے گا، اس پر وہ کسی اجر کا مستحق نہیں ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کے اندر ویسے بھی بگاڑ پیدا ہوگا، اس عمل کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہوگا، بظاہر لگ رہا ہوگا لیکن بعض چیزیں ہو سکتی ہیں ایسی کہ اس کے اندر آدمی دیکھے کہ ہاں یہ بھی نیکی کے کام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی سے بھی یہ بات بتائی گئی کہ تم مجھے اس کی دعوت دیتے ہو، حالانکہ مجھے یہ وحی کی گئی ہے کہ یہ شرک جو ہے یہ سارے اعمال کو ضائع کر دینے والا ہے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور پھر ظاہر ہے خسارہ ہی خسارہ ہے، سارا عمل ہی ضائع ہو گیا تو پھر خسارہ ہے۔ تو کیا کہا ہے مجھ سے، کیا مجھے جو ہے بتایا گیا، کیا ہدایت دی گئی، بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ، شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ دنیا جو کچھ کرتی ہے کرتی رہے، جو لوگ جدھر جانا چاہتے ہیں جائیں، میں انہیں دعوت دے رہا ہوں سیدھے راستے کی طرف، تمہیں کیا کرنا ہے، بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ ان سے بھی بات تھی، ہم سے بھی یہی بات ہے، سب سے یہی بات ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، کوئی کچھ بھی کرتا رہے تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو، اور وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ کہ اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں، سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ تمہارے پاس نعمت آئی اور پھر جیسے اللہ کی کتاب آ گئی اور اللہ کی طرف سے رسول آ گئے، یہ سب نعمتیں، تو ان کو پانے کے بعد پھر انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس دعوت پر ایمان لائے، اس دعوت کے مطابق اپنے آپ کو بنائے اور سنوارے اور چلائے، نہ کہ اس اللہ کی نعمت کا انکار کر دے اور اسے پیروی اختیار کرے۔ تو شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ، تو شکر گزاری کی بات تو آتی ہے سامنے، تو وہی بات ہے کہ اپنے آپ کو پوری طرح سے اللہ کی فرما برداری کے اندر دے دینا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے، پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ سورہ حج میں بھی ہم نے پڑھا، اس سے پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ یعنی جتنی بڑی ہستی ہمارے پاس ہے جس سے ہم وابستہ ہیں ایمان لا کر، یعنی انسان کو سوچنا چاہیے اللہ کے بندے اللہ کی طرف اگر وابستہ نہ ہوں اور اللہ کو چھوڑ کر اللہ ہی کے بندوں کو اپنا دمساز اور اپنا مددگار قرار دے لیں اور انہی کے پیچھے لگ جائیں جو انہی کی طرح کی مخلوق ہے اور انہی کو سب کچھ سمجھیں اور انہی سے امیدیں باندھیں، تو کیسی حماقت کا معاملہ ہے،
اتنے زبردست اللہ کو چھوڑ کر ساری طاقت اس کے پاس، سارا اختیار اس کے پاس، ساری قوتیں اس کے اپنے قبضے میں، یعنی ساری سب کچھ دینے والا، سب کے ساتھ کام بنانے والا، اور سب کو جو ہے وہ کہیے کہ اگر سزا ہے تو وہ بھی اسی کی طرف سے، ہر چیز وہیں پر ہے، اس کو چھوڑ کر اور دوسرے معبود بنا لینا، یعنی اس سے بڑی حماقت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یا اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا اور کسی اور کی طرف دیکھنے لگنا، اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو پہچانا نہیں جس نے اللہ کو نہیں پہچانا، قدر اللہ، آپ کا قدر کب کرتے ہیں؟ جب پہچانتے ہیں، یعنی کسی چیز کو ہم جانتے ہیں، کہتے ہیں انہیں کیا قدر اس چیز کی، یعنی جانتے ہی نہیں اس بات کو، یہ چیز کیا ہے، یعنی کسی چیز کے معاملے میں آدمی کسی نعمت کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے، تو اللہ کے معاملے میں یعنی اللہ کی ہستی کو یہ پہچانے ہی نہیں، جانے ہی نہیں کہ وہ کیا ہستی ہے جس نے تمہیں اپنی طرف بلایا ہے، اور جو تمہیں اپنے ساتھ ملانا، وابستہ کرنا چاہتا ہے، تمہیں دعوت دیتا ہے کہ آ جاؤ، اور ہر چیز تمہارے لیے اس نے بنائی ہے اور تمہاری ہر مدد کرنے کے لیے وہ تیار ہے، اس سے وابستہ ہونے کی بات۔ تو غرض یہ کہ انسان نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے، ورنہ اس کو پہچاننے کے بعد انسان کے بھٹکنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، کسی اور کی طرف جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اپنے محسن کو بھی پہچان کے اور پھر انسان جو ہے ناشکری کی طرف یہ نہیں جائے گا۔ تو پہچانا ہی نہیں کہ اللہ کی نعمتیں اور ساری چیزیں، تو اللہ کی اس قدرت کی بات ہو رہی ہے۔ آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، یعنی والسماوات مطویات، اور آسمان جو ہے اس کے دست راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ اللہ کے اقتدار کی ایک تصویر ہے جو کھینچی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی بھی، اللہ یطوی السماوات والارض بیدہ ثم یقول، یعنی اسی آیت کے حوالے سے جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے اسی کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جو ہے آپ خطبہ دے رہے تھے ممبر پر، اور آپ نے لوگوں کو مخاطب کیا، اللہ یطوی السماوات والارض بیدہ ثم یقول انا الملک انا الجبار انا المتکبر این المتکبرون این الملوک فی الارض این الجبارون این المتکبرون۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے، اور اس طرح پھرائے گا اللہ تعالیٰ جیسے بچہ گیند کو پھراتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں ہوں الہ واحد، میں ہوں، اور کہاں ہے وہ بادشاہ، اور میں ہوں بادشاہ، اور میں ہوں جبار، کہاں ہے وہ جو اپنے آپ کو بادشاہ کہلواتے تھے، کہاں ہے جو اپنے آپ کو کہیے کہ معبود کہلواتے تھے، اور کہاں ہے وہ جبار، اور کہاں ہے متکبر۔ تو گویا کہیے کہ یہ اللہ رب العالمین کے اس حشر کے دن کی جو منظر اس وقت سامنے آنا ہے، اس آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے وہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ فرمایا اور اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ تو یہ قیامت کا اور حشر کا منظر دونوں ساتھ رکھے گئے ہیں، اور اسی طرح سے ویسے دوسرے مقامات پر تیسری مرتبہ سور کی بات بھی سامنے آتی ہے، یعنی پہلا سور جو ہوگا اس سور کو سننے کے بعد لوگ دہشت زدہ ہو جائیں گے، دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو مر کے گر جائیں گے، اور تیسرا پھونکا جائے گا تو اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب ان کے درمیان کتنا فصل ہوگا یہ سب اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ تو بتا دیا گیا کہ اس دن یہ کیفیت ہوگی کہ سب لوگ اٹھیں گے اور اللہ کے حضور شام جو ہے کھڑے ہو جائیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ فرمایا زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ یہ کس وقت کی بات ہو رہی ہے؟ حشر کے میدان کی بات ہو رہی ہے، یہ حشر کے میدان کی بات ہو رہی ہے۔ کیا صورتحال ہوگی اس وقت، انسان کس کیفیت سے گزر رہا ہوگا، کیا معاملات ہوں گے، تو بتا دیا اس منظر کو، وہ منظر کشی ہمارے سامنے ہے کہ کیا صورتحال ہوگی، یعنی کس طریقے سے زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی اور انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے۔ تو یہ انبیاء بھی بتائیں گے کہ کیا کچھ بات انہوں
انہوں نے پیغام پہنچایا اور پھر اس کے کیا لوگوں نے جواب دیا، اور پھر اور بھی شہادتیں جو اللہ نے مقرر کر رکھی ہیں وہ سارے کے سارے گواہ بھی موجود ہوں گے، جنہوں نے دعوت حق کو پہنچایا وہ بھی موجود ہوں گے، اس کے علاوہ فرشتے بھی گواہی دینے کے لیے کہا نا کہ اپنے گواہی دینے والا ساتھ لگا رکھا ہے، وہ بھی موجود ہوں گے۔ تو غرض یہ کہ اس دن فیصلہ چکانے کا سارا انتظام مکمل ہوگا اور انسان کا فیصلہ جو ہے اس دن کر دیا جائے گا اور پھر وہ اپنے انجام کو دیکھ رہا ہوگا اور ظلم کسی پر نہیں ہوگا۔ اللہ کی صفت جو ہے وہ عدل ہے، اس کی صفت رحیم ہے، تو وہ عدل سے کام لے گا، رحمت سے کام لے گا۔ لیکن جن لوگوں نے اپنے آپ کو بربادی کا مستحق بنا لیا تو بہرحال وہ اس کا جو ہے شکار ہوں گے۔ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، یعنی اس دن جو کچھ بھی ہونا ہے وہ انسانوں کے اعمال کا نتیجہ سامنے آنا ہے، یعنی کچھ اور نہیں ہے وہاں پر، جو دنیا میں کیا اسی کا نتیجہ، اسی کا بدلہ جو ہے اس دن سامنے آ رہا ہوگا، اور ہر شخص اپنے کیے ہوئے کو وہاں پر دیکھ لے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اس فیصلے کے بعد یعنی فیصلہ ہو گیا اس دن جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، اِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہو اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ بھی دن دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے، ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا، عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا۔ یہ بات بھی قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہمارے سامنے آتی ہے، آگے سورہ ملک میں بھی یہ مکالمہ سامنے آئے گا، اور پھر جب وہ پکاریں گے اور داروغہ جہنم کو آوازیں لگائیں گے اپنے رب سے کہو کہ وہ ہمیں جو ہے یہاں سے نکال دے، اس وقت کی بھی کلام جو ہے سامنے رکھا گیا ہے کہ وہ ان سے سوال یہ کریں گے، ان سے سوال یہ کیا جائے گا۔ یہاں تو یہ بات ہے کہ ابھی جہنم کی طرف لائے گئے ہیں اور اس وقت یہ ظاہر سی بات ہے اس برے انجام کا شکار ہو گئے، تو اب ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی تمہارے ساتھ ہو گیا کیا تمہیں پہلے سے خبردار نہیں کیا گیا تھا، تمہیں بتایا نہیں گیا تھا؟ کیا تمہارے اندر تمہیں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں نا کہ وہ کیا پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے، وقال لهم خزنتها، یعنی اس کے جو یہ جو ذمہ دار ہیں جو اس کے اوپر جو مقرر کیے گئے کارندے، وہ کہیں الم یاتکم رسل منکم، تمہارے اندر سے تمہارے درمیان سے رسول اٹھائے گئے، یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہارے اوپر تمہارے رب کی آیات تلاوت کرتے، وَيُنذِرُونَكُمْ، اور تمہیں خبردار کرتے، ڈراتے، لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات سے جو نتیجہ آپ دیکھ رہے ہو، کیا تمہیں بتایا نہیں کسی نے؟ پتہ نہیں چلا کیا ہوا؟ اور جب وہ کہیں گے قالوا بلا، کیوں نہیں، یہ سب تو ہو چکا تھا، یہ سارا معاملہ تو ہے، ولیکن حقت کلمۃ العذاب عذاب الکافرین، کہ یہ جو ہے کافروں پر عذاب کا فیصلہ چپک گیا۔ تو اور وہاں پر بھی کہا ہے، سورہ ملک کے اندر بات آتی ہے، تو جب پوچھیں گے کہ کیا تم نے کوئی آیا نہیں، تو کہیں گے ہاں آئے تھے، لیکن ہم نے کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، یعنی ہم نے مانا نہیں، ان کو انکار کر دیا، اور اس وقت کہیں گے یہ کاش ہم سنتے، کاش عقل سے کام لیتے، ہاں اس وقت کہیں گے کاش ہم نے کام کیا ہوتا، او نعقل او نسمع ما كنا فی اصحاب السعیر، اگر ہم نے سنا ہوتا اور عقل سے کام لیا ہوتا تو آج جہنم والوں میں شامل نہ ہوتے۔ تو یہ بات اس وقت کہہ رہے ہوں گے، لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ آج تمہیں بتایا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم اس دن کی حسرت سے اپنے آپ کو بچا سکو اور آج اپنا معاملہ ٹھیک کر سکو۔ پھر فرمایا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے، وبئس مثوى المتکبرین، یعنی یہاں بتایا ہی جا رہا ہے گویا کہ اب یہاں انہیں داخل جہنم کرتے ہوئے جو بنیاد بتائی جا رہی، کیا متکبر، تکبر کرنے والے، اپنے تکبر میں بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بغیر سوچے سمجھے جو ہے انکار کر دیا۔ تو یہ جو انسان کے اندر خناس پیدا ہو جاتا ہے،
کہ اسے دوائی سے ہمکنار کر دیتا ہے، دوچار کر دیتا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ نتیجہ پھر کہا جائے گا، جب بتا دیا کہ ہاں ایسا تو ہوا تھا، تو کہا جاؤ جہنم کے اندر، اب تو ذرا تمہارا تکبر، تم نے حق کو ٹھکرایا، جاؤ اس کا نتیجہ دیکھو۔ اور وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، سلام علیکم طبتم، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں، فادخلوها خالدین، ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی تم نے جو کچھ کیا، جو تمہارے صاحب پاس پیغام پہنچا، تم نے اس کو کہا، خیر مقدم کیا، سنا سمجھا، نہیں اس ایک جملے کے اندر سب باتیں موجود ہیں، سلام علیکم طبتم، یعنی تمہارے لیے سلامتی ہے اور بہت اچھے رہے، یعنی تم نے جو کچھ کیا اس کا بہترین اب یہ نتیجہ تمہارے سامنے آ گیا ہے۔ وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ اب وہ اہل جنت کیا کہیں گے؟ اور وہ کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے، پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ یہ زمین کا وارث بنا دیا، یعنی یہ جنت جو بنا دی گئی ہے، جنت، اس جنت کا ہمیں وارث بنا دیا، اور اس جنت کے اندر جو ہمیں اللہ نے ٹھہرا دیا۔ اور اب اس جنت میں یعنی جو جنت کسی فرد کو دی گئی ہے، اس جنت کے اندر وہ اپنا جہاں چاہے جائے، جہاں چاہے گھومے پھرے، یعنی اس کے لیے ساری جگہ سب کچھ استعمال کرنے کا پورا موقع ہے۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے، اس سے یہ بھی کہا گیا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اعلیٰ درجہ تک جانے آنے کے راستے کھلے ہوں گے، جا سکیں گے، ادھر سے ادھر جا سکیں گے۔ اور پھر جو بات اس میں ہمارے لیے وہ کیا ہے؟ فنعم اجر العاملین، فنعم اجر العاملین، یہ بات بھی بار بار دہرائی ہے، کیا خوب اجر ہے، کتنا عمدہ بدلہ ہے، کس کے لیے؟ عمل کرنے والوں کے لیے۔ جو عمل کے میدان میں پیچھے رہ گئے کورے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ عمل کا معاملہ سب سے پہلا ہے، عمل کا معاملہ جو ہے تو عمل پر متوجہ کیا جا رہا ہے۔ آخری آیت ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے، حمد ہے وقیل الحمد للہ رب العالمین، یعنی پوری کائنات اللہ کی حمد جو ہے وہ پکار اٹھے گی۔ یہ کیفیت ہے، تو یہ اس دن کے اختیار و اقتدار کا منظر ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ کیا کیفیت ہوگی اس وقت جو ہے انسانوں کے معاملات جو ہے وہ طے کرائے جا رہے ہوں گے۔ تو انسان کو اس دن کی فکر کرنی چاہیے، اس دن کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے کامیابی کا فیصلہ فرما دے اور اس کے لیے ہمیں پیش قدمی کرنے والا، محنت کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔